بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ حوازن سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار بنی حوازن کے بچے اور عورتیں پیش کی گئیں۔ وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ٹکڑے، جگر کے گوشے، اپنے بچے کی تلاش میں تھی۔ وہ انتہائی پریشان حال تھی۔ اس دکھ کی شدت میں وہ اپنی عقل کھو چکی اور اوسان خطا کر بیٹھی۔ وہ شیرخواہ بچوں والی عورت کے پاس سے گزری اور بچوں کے چہروں پر نگاہیں گاڑے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ یہ تمنا لیے ہوئے تھی کہ کاش اس سے اس کا بچہ مل جائے تو وہ اسے سینے سے لگا لے، اسے خوب چومے اور پیار کرے، اگرچہ اس کے لیے اسے اپنی زندگی ہی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہ اسی فرافتگی کی حالت میں تھی کہ اسے اس کا بچہ مل گیا اور اس کا اسے دیکھنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے، اس کے ہوش ٹھکانے اس پر لبک پڑی اور اسے اپنے سینے سے چمٹ لیا۔ اس کی بھوک، پیاس اور اس کی آہ و بکا اور تھکاوٹ پر اسے بہت ہی ترس آیا اور اسے چومتے چومتے اسے سینے سے پنچا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جسے تھکاوٹ نے ڈال کر رکھا تھا۔ وہ اپنے لگتے جگر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسی فراق میں بچہ بھی پریشان تھا اور ماں بھی بڑی دکھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذلل اور انکساری دیکھی، اپنے بچے کے گم ہو جانے پر اس کی شکستہ دلی کا مشاہدہ فرمایا تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور یوں گویا ہوئے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم آگ کا الاؤ جلائیں اور اس عورت کو حکم دیں کہ وہ اپنے بچے کو اس آگ کے شعلے میں پھینک دے تو کیا خیال ہے کہ کیا وہ اس پر راضی ہو جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک دے گی جبکہ وہ اس کا جگر گوشہ ہے، دل کا ٹکڑا اور اس کا خون ہے؟ وہ اسے کیسے پھینکے گی جبکہ وہ تو اسے منہ سے ہی نہیں ہٹا رہی؟ وہ اسے کیسے آگ میں پھینکنے پر رضامند ہوگی جبکہ وہ اس کی شفیق ماں اور انتہائی رحم دل والی عورت ہے؟ صحابہ کرام نے صاف کہہ دیا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، وہ اسے آگ میں پھینکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ تب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے اس ماں کے اپنے بچے کے شفیق اور رحمدل ہونے سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور بہت نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے ہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا، دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال اور دولت ہے اور وہاں پر ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے، ایک تو یہ سارا قیمتی سامان مجھے مل جائے گا۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک ابھی بجلی اس کے دل میں چمکی اور جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد اللہ رب العزت مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز تمام حجت کے بعد اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور خالی ہاتھ وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے اسی ظاہری چہرہ اور بناوٹی لباس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کے لیے گیا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا کہ چور میرے گھر میں آیا، اگرچہ وہ کچھ نہیں لے گیا لیکن بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، تو اگر تو چاہتی ہے تو ابھی اس کے ساتھ تیرا عقد پڑھ دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا کہ میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کا عقد کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ اس کے گھر میں گئے اور اس نے اپنا واقعہ اس صورت سے بیان کیا۔ وہ چور میں ہی تھا،
اگر میں نے چوری کی ہوتی تو میں چوری کا مرتکب بھی ہوا ہوتا، جبکہ یہ وصال ایک رات سے زیادہ نہ تھا اور وہ بھی حرام طریقہ ہے، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ اور قیامت کو یاد کر لیا، گناہ کرنے میں صبر کیا اور اللہ کا حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس قدر مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازے سے داخل ہوں